اللہ رب العزت نے اس شخص کے آنے کو بھی قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، اور کیسے وجاء من اقصى المدینہ، یہاں بھی اللہ نے جز بیان کیا ہے کہ وہ شخص کہاں سے آیا، کونے سے، دور سے، اقصا کا مطلب دور سے آیا ہے، اس بستی کے دور سے آیا ہے، اور آ کر صرف یہ کہا اتبع المرسلین، گویا وہ شخص دور سے آتا ہے تو اس کے دور سے آنا بھی اللہ کو پسند آیا ہے، قرآن کا حصہ بنا دیا ہے۔ جو بات میں نے ذکر کی تھی، یہاں بات دونوں سیم ہے کہ وہاں بھی شخص آیا اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی ایک شخص آیا، لیکن فرق کیا ہے؟ قرآن مجید کا اعجاز دیکھیں، خوبصورتی دیکھیں۔ یہاں اللہ نے کہا ہے وجاء من اقصى المدینہ، یہاں شخص دور رہتا تھا اور وہ دور سے تو اس کو احساس ہو گیا، قریب والوں کو احساس نہیں ہوا، اس لیے اللہ نے ذکر کیا ہے، اور ایک عام بندہ تھا اس لیے اس کے اس جملے کا بھی ذکر کر دیا کہ صرف اس نے خیر خواہی کی، آگے تو اس کو سزا ہی ملی ہے ساری، اس کو شہید کر دیا، کس بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا کیا۔ لیکن اللہ کو اس کا آنا اور دور سے آنا پسند آیا، اس لیے وجا کے بعد پہلے اقصا کا لفظ بولا ہے کہ دور سے آیا، اور دوسرا فرعون کے دور میں وجاء الرجل من اقصى المدینہ، یہاں اقصا بعد میں آیا ہے، رجل پہلے آیا ہے، اس لیے رجل کہتے ہیں مرد، مجاہد اور بہادر آدمی کو کہتے ہیں۔ مرد کس کو کہتے ہیں؟ بہادر کو۔ فرعون کے دور میں فرعون کے درباری ہونا، فرعون کا ملازم ہونا، فرعون کی اقتدار میں ہونے کے باوجود فرعون کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا، یہ کسی مرد آدمی کا کام تھا، اس لیے اللہ نے پہلے رجل کا لفظ بولا۔ رب زدنی علما رب زدنی فہما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تحمیدات، تمجیدات، تکبیرات اور تقدیسات
اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے بے شمار لا تعداد ان گنت بے حد و حساب درود و سلام سرور کائنات امام الانبیاء احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر بے شمار رحمت نادل ہوں اہل بیت پر، صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، اولیاء کرام پر اور ائمہ کرام پر کہ جن کی تمام تر صلاحیتوں کی بدولت یہ دین حق کا ہم تک صحیح مستند حالت میں پہنچا ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ رب العزت نے نظام کائنات میں زمانے کی تقسیم کے لیے مہینوں کا سلسلہ ازل سے شروع کر رکھا ہے، اور اس میں ان مہینوں کی ترتیب بھی اللہ رب العزت نے لگائی ہے، اور اسی نظام کے تحت سارا سلسلہ حساب و کتاب کا زمانے کی ترتیب کا چل رہا ہے۔ محرم الحرام اسی ترتیب کا یہ حصہ ہے۔ یہ ان مہینوں میں سے ہے جو حرمت والے مہینے ہیں۔ مشرکین مکہ جن کو دوسرے لفظوں میں امی بھی کہا جاتا تھا، مشرکین بھی تھے، وہ دور جاہلیت کا دور بھی تھا، لیکن اس کے باوجود حرمت والے مہینوں میں ان کی قبائل میں لڑائیاں چل رہی ہوتی تھیں۔ حرمت والے مہینوں میں وہ ساری لڑائیاں سٹاپ ہو جاتی تھیں، ان کے سارے جھگڑے رک جاتے تھے، وہ ان مہینوں میں لڑائی نہیں کرتے تھے۔ لیکن ہمارے ہاں محرم کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ملک کی صورتحال ایسی ہے، سیکیورٹی اداروں کو ہائی الرٹ کرنا پڑتا ہے۔ سیکیورٹی اداروں کو ایک ٹینشن ہوتی ہے کہ یہ امن و امان کی صورتحال کنٹرول میں رہے۔ تو بطور مسلمان ہماری سب کی سب سے پہلے یہ ذمہ داری ہے کہ حرمت والا مہینہ سمجھتے ہوئے ہمیں امن و امان کی صورتحال کو سب سے پہلے کنٹرول میں رکھنا چاہیے، ہر فتنے سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، ہر لڑائی سے گریز کرنا چاہیے۔ یہ تو وہ لوگ جن کے پاس دین کی نعمت بھی موجود نہیں تھی وہ بھی اس چیز کا لحاظ رکھتے تھے، جبکہ ہمارے ہاں یہ مہینہ دہشت گردی اور فرقہ واریت آپس کی لڑائی میں سب سے زیادہ حساس قرار دیا جاتا ہے، جبکہ یہ سب سے زیادہ امن والا مہینہ ہونا چاہیے۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے اس مہینے میں جو خاص عبادت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم الحرام کا جو روزہ رکھتے تھے، پہلے جب رمضان فرض نہیں تھا تو یہ روزہ فرض تھا، اور یہ بڑی معروف بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے، یہودی روزہ رکھتے تھے، پوچھا کیوں رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی، اس کی خوشی میں شکریہ کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام روزہ رکھتے تھے، اس لیے ہم رکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم زیادہ حق رکھتے ہیں اپنے بھائی کے ساتھ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محبت کا،
تو ہم بھی روزہ رکھیں گے لیکن 7-9 کا ملائیں گے، یعنی احادیث کو جمع کریں تو اس کا مطلب یہ بھی ایک نیا اختلافی مسئلہ شروع ہو گیا ہے۔ بہرحال اگر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یکجہتی ہے محبت میں تو وہ 10 کا موجود ہی رہے گا، کیونکہ وہ تو 10 کا رکھتے تھے۔ اگر 10 کا ختم کر دیں گے پھر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یکجہتی نہیں ہو سکتی، تو 9-10 کا جو روزہ ہے یہ افضل ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے 1 سال کے اللہ رب العزت گناہوں کو معاف کر دیتے، تو اس کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے 10 اور 9 کے روزے کا۔ اگر کوئی 9 نہیں رکھ سکتا تو 11 کا رکھ لے، یعنی 2 روزے رکھنے چاہیے۔ بہرحال یہ محرم الحرام کے حوالے سے یہ ایک تمہیدی کلمات تھے موقع کی مناسبت سے۔ تو میرا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ہماری ایک اجتماعی شکایت ہے، جس طرح میں نے ذکر کیا کہ محرم الحرام کے اندر کس طریقے سے آپ دیکھیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کا دین سے تعلق نہیں ہوتا، ہم اس کو دین سمجھ کر رہے ہوتے ہیں۔ بلکہ اس میں ایک کلیہ یاد رکھیں محرم الحرام کے لیے، روزے کی فضیلت آپ کو بتا دی ہے۔ اس مہینے کے اندر بھی روزے رکھنے چاہیں تو رکھے جا سکتے ہیں۔ رمضان کے بعد یہ سب سے زیادہ روزوں کے اعتبار سے فضیلت والا مہینہ۔ اس کے علاوہ کوئی فرد بھی آپ کو دین بتاتے ہوئے کہے کہ یہ محرم میں کام کرنا فضیلت والا ہے، یہ دین ہے، یہ کرنا چاہیے، ہر اس کام کو سب سے پہلے قرآن و سنت میں ڈھونڈے، کیونکہ اتنی چیزیں ایجاد ہو چکی ہیں کہ اب ان چیزوں کو جو بھی آپ کو بتاتا ہے سب سے پہلے آپ دیکھیں قرآن و سنت میں موجود ہے یا نہیں ہے۔ آسان سی بات ہے، آسان سا کلیہ ہے، کیونکہ ان کو آپ شمار نہیں کر سکتے، جو رائج ہو چکی ہیں ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ اس کو قرآن و سنت کے مطابق چیک کر لیں۔ تو بات میں یہ کرنے لگا تھا کہ معاشرے کے بگاڑ کے اندر ہماری ایک اجتماعی شکایت ہے کہ معاشرہ بڑا بگڑ چکا ہے، حالات بڑے خراب ہو چکے ہیں، رہتی کسر جو ہے ٹیکنالوجی نے وہ دور کر دی ہے اور ہر طرف بگاڑ ہی بگاڑ ہے۔ تو شکایت یہ ہے کہ بندہ یہ کہتا ہے کہ میں اتنی زیادہ خرابی میں کیا کردار ادا کر سکتا ہوں، میں تو اتنے بڑی خرابی میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس لیے وہ اپنے آپ کو بری کر لیتا ہے، وہ خاموش ہو کر بیٹھ جاتا ہے، بھئی میں تو اتنا بگاڑ ہے، اتنی خرابی ہے، اتنی جہالت ہے، اتنی بے دینی ہے، تو میں کیا کردار ادا کر سکتا ہوں، لہذا وہ بھی خاموشی سے بیٹھ جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اتنی زیادہ جہالت ہے، اس کو میں اکیلے دور نہیں کر سکتا۔ یہ ایک غلط فہمی ہے۔ تو اسی موضوع پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ یہ غلط فہمی ہمیں دور کرنی چاہیے کہ ہم میں سے جتنے یہاں موجود ہیں، ہم میں سے ہر فرد ایک اچھا خاصا کردار ادا کر سکتا ہے اگر وہ عزم کر لے۔ تو اس کی چند ایک مثالیں آپ کے سامنے رکھتا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے کیا ہے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں جتنے کو لگا رہے گا سانو کی، ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا اللہ رب العزت 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں کا نہ بھیجتے۔ وہ اسی لیے ہے کہ جہاں کوئی لگا اس کو لگا نہیں رہنے دینا، بلکہ ان کو سیدھا راستہ دکھانا ہے۔ دار ارقم ایک ایسا چھوٹا سا گھر ہے جس کے اندر دیواریں خستہ ہیں اور اس کی چھت کھجوروں کی ہے، وہ بارش برسے تو ٹپک پڑتی ہے، یعنی کوئی سیکیورٹی نہیں ہے، کوئی عمارت نہیں ہے۔ دار ارقم ایک انتہائی خستہ حال بلڈنگ تھی جس کے اندر چند ایک افراد بیٹھے ہیں اور وہاں پہ ایک میٹنگ ہو رہی ہے۔ اور دار ارقم بتائے کون سا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب اسلام کی دعوت دے رہے تھے تو چند ساتھی ساتھ تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
یہ چند افراد تھے. حضرت ابوبکر صدیق ایک یعنی کہ معاشرے کے اندر سرداری کی حیثیت رکھنے والے شخص تھے. باقی دونوں بچے ہیں. حضرت زید وہ غلام کی حیثیت سے تھے اور غلام کا اس معاشرے میں کوئی مقام نہیں سمجھا جاتا تھا. یہ مقام تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، لیکن اس وقت ان کی کوئی حیثیت معاشرتی طور پہ نہیں تھی. حضرت علی بھی بچے تھے، حضرت خدیجہ عورت تھی. یہ چند افراد بیٹھے ہیں، میٹنگ ہو رہی ہے. اور میٹنگ کیا ہو رہی ہے کہ ہم نے یعنی میٹنگ کو دیکھیں، ایجنڈے کو دیکھیں اور وہاں کے حالات دیکھیں. باہر اس طرح ہے جیسے کرفیو لگا ہوتا ہے. چھپ کر عبادت کرتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان ہوئے تو دار ارقم میں گئے تھے اور وہاں چھپ کر عبادت کرتے تھے. ان کے آنے سے بیت اللہ میں نماز شروع ہوئی تھی. یہ حیثیت تھی کہ باہر کرفیو جیسی کہ باہر جا کر آپ عبادت نہیں کر سکتے، اوپن آپ دعوت نہیں دے سکتے. اس طرح کی کیفیت میں ایجنڈا دیکھیں. ایجنڈا یہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کمزور سے ساتھیوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسلام پوری دنیا میں پھیلانا ہے. بات سمجھ آئی کہ اس خستہ آپ کی ماشاءاللہ کتنی خوبصورت یہ مسجد ہے اور ہر محلے میں یہ سہولت موجود ہے، وسائل موجود ہے. ایک کلک پہ ہم پوری دنیا میں اپنا میسج پہنچا سکتے ہیں. ہماری آواز پوری دنیا میں جا سکتی ہے. ہر بندہ اپنے پاس اتنی پاور اس وقت رکھتا ہے کہ وہ اپنی آواز چند لمحوں میں، چند سیکنڈ میں پوری دنیا میں پہنچا سکتا ہے. لیکن وہ اس وقت یہ کہہ رہے ہیں، اگر آپ تصور میں جائیں تو وہ عجیب سی بات لگتی ہے. وہ لگتا تھا ناممکنات میں سے ایک بات ہے کہ پوری دنیا میں اسلام پھیلانا ہے. کیسے؟ آپ باہر گلی میں کسی کو اسلام کی دعوت دے نہیں سکتے، پوری دنیا میں اسلام کیسے پھیلانا ہے؟ یہ اس وقت ناممکن بات تھی. لیکن آپ جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عزم تھا اور وہ عزم منتقل کر دیا آگے حضرت علی میں، حضرت زید میں، حضرت ابوبکر صدیق میں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ انہم سب یہ جتنے موجود تھے اور چند ایک دیگر صحابی تھے، ان کو یہ باور کرایا. پھر آپ جانتے ہیں کہ عزم پہ آہستہ آہستہ عمل شروع ہوا. 23 سال کے بعد اسلام پوری دنیا کے اندر اسلام کا پیغام پہنچ چکا تھا اور سلطنت قائم ہو چکی تھی صرف 23 سال میں. لہذا یہ بات کہ چند لوگ انقلاب برپا کر سکتے ہیں اگر وہ عزم رکھتے ہوں، اگر وہ یقین رکھتے ہوں، تو اسلام پھر آج پوری دنیا کے اندر کوئی ایسا خطہ نہیں آپ ثابت کر سکتے جہاں پہ اسلام کا نام نہ لیا جاتا ہو، اسلام کا پیغام نہ پہنچا ہو یا مسلمان موجود نہ ہو. الحمدللہ. تو لہذا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس طرح کوشش کرتے نہیں، ہمارا وہ عزم نہیں، ہمارا وہ ایجنڈا نہیں. ہم تو گھر کے اندر بیٹھے دوسرے فرد کو کچھ کہہ نہیں سکتے. باہر کیا کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا اصل فوکس اس پہ ہے نہیں. جب آپ توجہ اس طرف کر لیں گے تو معاشرے کے اندر تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی. اور اللہ کے ہاں دوسری بات یہ ہے، آپ قدم اٹھائیں اور قدم اٹھانے کے بعد بے فکر ہو جائیں. آپ کا قدم اٹھانا اتنا مبارک ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں اس کی اتنی ویلیو ہے کہ آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. صرف نیکی کے لیے آپ کا قدم ہو، آپ کوئی خیر کے لیے قدم اٹھائیں اور اللہ کے ہاں اس کی قدر و قیمت کتنی ہے. مثال میں دیتا ہوں، آپ باہر معاشرے میں دیکھیں، آپ کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے اس وقت کسی بھی طرح کی. اتنی بڑی پابندی نہیں جتنی بعض ایسے زمانوں میں آئی ہے یا بعض ملکوں میں اب بھی موجود ہے. کہ ایک زمانہ ایسا ہے کہ اس زمانے میں گھروں میں بچے پیدا ہوتے تھے، قتل کر دیے جاتے تھے، کوئی بچہ نہیں بچتا تھا. وہ کون سا زمانہ تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. اور واحد بچے کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو وہ فرعون کا زمانہ تھا. فرعون
لفظ فرعون کہنا ہی کافی ہے کہ کتنا سخت زمانہ ہوگا. لفظ فرعون ہی کافی ہے. وہ بتا رہا اتنا زمانہ سخت تھا. اس زمانے میں وہ لمبی داستان حضرت موسیٰ علیہ السلام والی کہ وہ 2 آدمیوں کو لڑائی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں, ان کو چھڑاتے ہیں, چھڑاتے چھڑاتے ایک بندہ جو ہے اس کی زیادتی ہے. یہ داستان ہے کہ وہ قتل ہو گیا, وہ مر گیا. بہرحال اگلے دن بھی وہ لڑائی ہوئی اور اس میں سے ایک بندے نے وہ راز فاش کر دیا. یہ تو موسیٰ علیہ السلام نے کی ہے. اب یہ بات فرعون کی انٹیلیجنس کو پتہ چل گئی اور فرعون کے جتنے بڑے بڑے عہدیدار ہیں وہ ایک کمرے میں میٹنگ کر رہے ہیں. اور وہ میٹنگ یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے, ان کا خاتمہ کر دیا جائے. یہ بند کمرے میں میٹنگ ہے اور اسی میں سے ایک شخص ایسا ہے کیونکہ جتنی زیادہ فضا شر والی ہوتی ہے اس میں کہیں نہ کہیں اللہ نے خیر ضرور رکھی ہوتی ہے. جب شر کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں سے ہی خیر کی پوپ اٹھ جاتی ہے. اس میں سے ایک خیر خواہی رکھنے والا شخص بھی تھا. اس نے وہ بات سن لی, وہ بھاگا اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور وہ جس طرح وہاں سے نکلا. اور ایک بات یاد رکھیں, قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ اس میں تفصیلات نہیں ہیں, فضول لفظ نہیں ہے. مثلا اگر 5 لفظ بیان ہونے ہیں اور ایک لفظ سے کوئی چیز کی وضاحت ہو سکتی ہے تو قرآن مجید اتنی جامع کتاب ہے کہ ایک لفظ میں ہی وہ 4 لفظوں کی کہانی کو بیان کر دیا ہے. یعنی جامع ترین کتاب ہے. لیکن جب کہیں قرآن مجید نے کوئی لفظ اضافی بیان کیا ہے یا واقعات میں جزیات بیان کی ہیں, مثلا آپ کہیں گئے ہیں اور اس جانے میں آپ کے ساتھ جو چھوٹی موٹی بات ہے وہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مثلا میں آپ کے پاس جمعہ پڑھانے آیا ہوں, میں آپ کو یہ ساری بات بتاؤں کہ میں کیسے آیا ہوں, میری سپیڈ کیسی تھی, میں 60 کلومیٹر پہ آیا ہوں 40 کلومیٹر میں, یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک اضافی بات ہے کہ نہیں اضافی بات, بس اتنا کافی, میں آپ کے پاس پہنچ گیا ہوں. قرآن مجید بھی جامع کتاب ہے لیکن قرآن مجید میں کہیں اگر اس چیز کی وضاحت ہے کہ وہ بندہ چلا تو کیسے آ رہا تھا, اس کی سپیڈ کی مقدار کیا ہے, اگر یہ بات بتائی ہے اس بات کے اندر کوئی بہت بڑا پیغام دیا ہے اللہ رب العزت. وہ پیغام کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ. ان لفظوں پہ غور کریں. فرعون کا زمانہ ہے, اللہ نے یہاں پہ رجل کا لفظ بولا ہے. اس کی میں وضاحت تھوڑی دوسری آیت کے ساتھ کرتا ہوں, بڑی مزے کی بات. وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى, یسعا پہ غور کریں. قرآن مجید تو جامع کتاب ہے, چھوٹی چھوٹی جزیات بیان نہیں کرتا, لیکن یہاں قرآن مجید میں یہ بات بیان کی کہ ایک آدمی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا. اتنی بات کافی تھی, لیکن قرآن نے ایسا نہیں کہا. قرآن نے کہا آدمی آیا لیکن بھاگتے ہوئے آیا, بھاگتے ہوئے آیا ہے. جیسے میں نے مثال دی کہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں میں کس سپیڈ سے آیا, اس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اللہ نے یہاں یہ جز بیان کیا, مقصد کیا ہے, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک شخص اتنے شر اور فتنے والے دور میں خیر خواہی کی طرف قدم اٹھائے اور قدم بھی تیزی سے اٹھائے, اللہ ان قدموں کو قرآن کا حصہ بنا دیتے ہیں. اللہ کے ہاں ان قدموں کی کتنی عظمت ہے, کتنی فضیلت ہے کہ وہ شخص جو رات کے اندھیرے میں چلا ہے اس کے چلنے کا سٹائل کیا ہے, اللہ نے اس سٹائل کو بھی کیپچر کر کے قرآن مجید کی آیات کا حصہ بنا دیا ہے. آج بھی اگر کوئی شخص فتنے کے دور میں خیر کی طرف کوئی قدم اٹھائے گا, اللہ کے ہاں اس کی وہی قدر و قیمت ہے,
لیکن اب قرآن مجید تو نازل نہیں نہ ہوگا، لیکن اسی طریقے سے اللہ آج بھی قدر کا، کیوں اللہ کی قدر میں کوئی فرق نہیں آ سکتا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا۔ اسی طریقے سے دوسرا واقعہ ہے سورہ یاسین کے اندر، اللہ رب العزت نے فرمایا وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ۔ پیغمبر دعوت دے رہے ہیں، لوگ نہیں مانتے، لوگ سختیاں کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ ایک آدمی ہے مزدوری کرنے والا، آج کے دور میں سمجھ لیں بڑھئی ہے، ترخان ہے، وہ بستی کے دوسرے کنارے میں بیٹھا ہے، دوسرے کنارے میں بیٹھا، اس کو پتہ چلا پیغمبر ہیں، دعوت دے رہے ہیں، لیکن کوئی بات ہی نہیں مان رہا۔ وہ وہاں سے اپنے اوزار چھوڑتا ہے، کام چھوڑتا ہے، اور وہاں سے وہ ان پیغمبروں کے پاس آتا ہے، لوگوں کو کہتا ہے، صرف ایک لفظ کہا اس نے، لوگوں کو صرف ایک لفظ کہا، اتبعوا المرسلین، لوگوں ان پیغمبروں کی اتباع کرو۔ ابھی ایک مزدور بندہ آ کے یہ کہے ہمیں کہ دھیان سے جمعہ پڑھو، ہم سارے اس کی طرف دے لیں گے، پڑھ تو ہم دھیان سے ہی نہیں، یا نہیں پڑھے تو کون ہوتا ہے ہمیں کہنے والا؟ وہ اس معاشرے کا ایک عام بندہ تھا، ویسے ہی لوگوں کو غصہ آ جانا تھا، لیکن وہ عام بندہ آ کر چودھریوں کو کہہ رہا ہے اتبعوا المرسلین، ان کی بات کو مانو۔ صرف خیر خواہی والا یہ جملہ کہا، اتنے بڑے خراب معاشرے کے اندر اللہ رب العزت نے اس شخص کے آنے کو بھی قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، اور کیسے وجاء من اقصى المدینہ، یہاں بھی اللہ نے جز بیان کیا ہے کہ وہ شخص کہاں سے آیا، کونے سے، دور سے، اقصا کا مطلب دور سے آیا ہے، اس بستی کے دور سے آیا ہے، اور آ کر صرف یہ کہا اتبعوا المرسلین۔ گویا وہ شخص دور سے آتا ہے تو اس کے دور سے آنا بھی اللہ کو پسند آیا ہے، قرآن کا حصہ بنا دیا ہے۔ جو بات میں نے ذکر کی تھی، یہاں بات دونوں سیم ہے، کہ وہاں بھی شخص آیا اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی ایک شخص آیا، لیکن فرق کیا ہے؟ قرآن مجید کا اعجاز دیکھیں، خوبصورتی دیکھیں۔ یہاں اللہ نے کہا وجاء من اقصى المدینۃ، یہاں شخص دور رہتا تھا، اور وہ دور سے تو اس کو احساس ہو گیا، قریب والوں کو احساس نہیں ہوا، اس لیے اللہ نے ذکر کیا ہے، اور ایک عام بندہ تھا، اس لیے اس کے اس جملے کا بھی ذکر کر دیا کہ صرف اس نے خیر خواہی کی، آگے تو اس کو سزا ہی ملی ہے ساری، اس کو شہید کر دیا، کس بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ لیکن اللہ کو اس کا آنا اور دور سے آنا پسند آیا، اس لیے وجاء کے بعد پہلے اقصا کا لفظ بولا ہے کہ دور سے آیا، اور دوسرا فرعون کے دور میں وجاء رجل من اقصى المدینہ، یہاں اقصا بعد میں آیا ہے، رجل پہلے آیا ہے، اس لیے رجل کہتے ہیں مرد، مجاہد اور بہادر آدمی کو کہتے ہیں۔ مرد کس کو کہتے ہیں؟ بہادر کو۔ فرعون کے دور میں فرعون کے درباری ہونا، فرعون کا ملازم ہونا، فرعون کی اقتدار میں ہونے کے باوجود فرعون کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا، یہ کسی مرد آدمی کا کام تھا، اس لیے اللہ نے پہلے رجل کا لفظ بولا ہے کہ وجاء رجل من اقصى المدینہ، کہ وہ ایک بہادر آدمی تھا جو آیا اور آ کر موسیٰ علیہ السلام کو کہا میں تیرا خیر خواہ ہوں۔ یعنی جو بھی بندہ اگر کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، اس کے ساتھ ہمدردی کا بول دے، تب بھی اللہ کو پسند آ جاتا ہے۔ وہ چل کے اس کو یہ کہہ دے بھائی میں تیرے ساتھ ہوں، فکر نہیں کرنی، اتنے لفظ بھی کافی ہیں، اللہ کو وہ بندہ بھی پسند آ جاتا ہے۔ معاشرہ سیدھا ہو نہ ہو، لیکن اپنا کردار تو ادا کرنا چاہیے کہ نہیں؟ اس کی قدر کتنی ہے؟ ایک اور مثال دیتا ہوں، وہ بھی سورہ قصص کی مثال ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی سورہ قصص کا، اور دوسرا بھی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ موسیٰ علیہ السلام جب وہ کنویں کے اوپر تھے، اور اس کنویں پہ وہ دو خواتین تھیں، ان کو پانی پلا دیا، فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ۔ سجاد بھائی نے مجھے بتایا کہ یہاں پانی کے 2 پلانٹ لگے ہیں، یہ اتنی بڑی نیکی ہے، اللہ قبول فرمائے جس نے بھی لگائی ہے، اور جو اس سے سیراب ہوتے ہیں
اور جنہوں نے لگایا اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فَسَقَا لَهُمَا پانی پلایا، پانی پلانے کے کنویں سے نکال کر پانی پلا کر درخت کے نیچے بیٹھ کے تو ایک دعا کی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، میں ایک فقیر بندہ ہوں، پردیسی بندہ ہوں۔ یعنی نیکی کرنے کے بعد نیکی کون سی؟ پانی پلانے والی۔ اس کے بعد دعا کی، اس دن کا سورج غروب نہیں ہوا تھا، اللہ نے گھر کا بھی بندوبست کر دیا، گھر والی کا بھی بندوبست کر دیا۔ یعنی نیکی، یہ اتنی بڑی نیکی ہے پانی پلانا۔ تو نیکی کرنے کے بعد دعا کرے تو وہ قبول ہوتی ہے۔ بہرحال بات لمبی نہ ہو جائے۔ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اس واقعے میں یہ ہے کہ ان میں سے ایک عورت واپس آئی اور بڑی حیا کے ساتھ واپس آئی۔ تمشی علی استحیاء قالت ان ابی یدعوک، عبدالسلام بٹوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بڑے کمال کا نقطہ یہاں پہ لکھا۔ انہوں نے، عورت نے آ کر یہ نہیں کہا میرے ساتھ چلیے، یہ لفظ جو ہے عورت کے شایان شان نہیں کسی غیر مرد کو یہ کہے میرے ساتھ چلے، حالانکہ چلنا تو ان کے ساتھ ہے۔ لفظوں کی کتنی احتیاط ہے۔ قالت ان ابی یدعوک، میرے ابو آپ کو بلاتے ہیں، میرے ابو آپ کو بلا رہے ہیں، آئیں یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، آپ نے پانی پلایا ہمیں تو اس کا کوئی نہ کوئی بدلہ دینا چاہتے ہیں کہ آپ پردیسی لگتے ہیں، ہمیں پانی پلا کے فوراً آپ سائے کے نیچے چلے گئے ہیں، باقی تو سارے پانی پلا کے واپس چلے گئے، آپ درخت کے نیچے گئے، ہمیں لگتا تھا آپ پردیسی ہیں، ہم نے ابو کو بتایا، انہوں نے کہا ان کو لے کر آئیں، ہم پردیسی کو کھانا کھلائیں گے، کوئی نہ کوئی ان کو جزا دیں گے، بدلہ دیں گے۔ اجر ما سقیت لنا فلما جاءه، موسیٰ علیہ السلام چلے گئے۔ یہ دیکھیں بڑا شارٹ، اس آیت کو پڑھیں، پوری ہسٹری جو ایک دن کی پوری کہانی تھی صرف 2 لائنوں میں مکمل کر دی۔ یہ ہے قرآن کی جامعیت۔ لیکن جو میں نے ذکر کیا نا، کہیں کوئی وضاحت ہے تو اس کے پیچھے بہت بڑی ایک حکمت موجود ہے۔ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَص، موسیٰ علیہ السلام آگے، وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَص، موسیٰ علیہ السلام نے پورا واقعہ بیان کیا، کیسے فرعون کے، یعنی کہ اس کے علاقے میں کیا کچھ ہوا۔ یعنی وہ علماء لکھتے ہیں تقریباً یہ 8-10 دن کا سفر تھا جو طے کر کے آئے تھے، اور وہاں درخت کے نیچے کوئی ان کا آگے نہ پیچھے کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ ساری داستان انہوں نے سنائی، فرعون کے آدمیوں کے ساتھ کیا ہوا، کیسے میں نکلا، 8 دن کا سارا کچھ سنایا۔ اللہ رب العزت نے 2 لفظوں میں ختم کر دیا، وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَص، واقعہ بیان کیا۔ اب یہ واقعہ کیا ہے؟ ایک سٹوری ہے جو تھکاوٹ والی ہے، جو ہجرت والی ہے، ہجرت کے ستائے ہوئے شخص کی ہے، جس کے پیچھے فرعون کی فوجیں لگی ہیں، جس کے پیچھے خطرہ ہی خطرہ ہے، جس کے پیچھے جان کے لالے ہیں، یعنی پیچھے فرعون کی انٹیلیجنس ہے، یہ سارا کچھ ہے، یعنی پریشانی سے بھری یہ داستان ہے۔ معلوم یہ ہوا کوئی آپ کو اپنی پریشانی کی داستان سنائے تو سن لیا کرے۔ معلوم کیا ہوا؟ کوئی پریشانی کی داستان سنائے تو خیرخواہی سے سنے، اس کو ذلیل کرنے کے لیے نہ سنے کہ سن کے بعد آپ پورے رشتہ داروں میں، پورے دوستوں میں اس کو ذلیل کر، خیرخواہی سے سنیں۔ یہ کتنی بڑی نیکی میں ذکر کرنے لگا ہوں۔ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَص، پوری داستان سنی، اور انہوں نے وہ پوری داستان سنائی۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام، کہا جاتا ہے وہ شعیب علیہ السلام تھے، انہوں نے آگے سے ایک ہی لفظ کہا، قَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَص قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اے موسیٰ، آپ نے داستان سنائی، میں نے سن لی، بڑی پریشان کن داستان ہے، لیکن لا تخف، خوف نہ کریں۔ گویا کوئی پریشان داستان، کوئی کہانی آپ کو کوئی دکھ سنائے، اس کو حوصلے والا ایک لفظ کہنا بھی اللہ کو بڑا ہی پسند ہے۔ اللہ نے وہ لفظ بھی قرآن کا حصہ بنایا، لا تخف، اے موسیٰ خوف نہیں کھائیے، پریشان نہ ہوئیے، لا تخف نجوت من القوم الظالمین، آپ اس ظالم قوم سے ان قریب نجات پا جائیں گے۔ ایک بات تو یہ کہ جب کوئی پریشان آپ کے پاس آئے، داستان سن کر اس کو حوصلہ دیجئے، اس کے لیے دعا کیجئے،
وہ وقت بھی دعا کی قبولیت کا ہوتا ہے. وہ وقت بھی دعا کی قبولیت کا ہوتا ہے. کیوں؟ وہ آپ کو خیر خواہی سے آپ کا جذبہ بیدار ہوا, آپ نے فوراً شعیب علیہ السلام نے دعا کر دی نا, نجوت من آپ کو نجات مل جائے گی ظالم قوم سے. اور وہ دور آیا کہ فرعون غرق ہوا, نجات ملی. یہ لفظ سہارا کس نے دیا؟ شعیب علیہ السلام نے. سہارا کس کا تھا؟ شعیب علیہ السلام کا. انہوں نے وہاں پہ دعا کی, وہاں پہ سہارا دیا. اور جب آپ سہارا دینے کے لیے دعا کرتے ہیں اس وقت دعا قبول ہوتی ہے. یہ مت سمجھا کریں میرے لفظوں سے کیا ہوگا. تسلی والے لفظ بڑے قیمتی ہوتے ہیں, اور ان لفظوں کو اللہ نے اتنا پسند کیا ہے کہ قرآن کا حصہ بنایا ہے. تو معلوم کیا ہوا کہ آپ کوئی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کریں, قدم اٹھائیں, اللہ کو وہ بڑی پسند ہے, اللہ کے ہاں بڑی مقبول ہے. لیکن ہم قدم بھی نہیں اٹھانے کے لیے تیار. ہم کہتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں, ہمارا کیا کردار ہے. اور یہی لفظ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت کہے تھے جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی. آپ گھر میں آئے تھے, پریشانی کے عالم تھے, اور جسم کب کپا رہا تھا. اس وقت وہ جو لفظ کہے تھے, زندگی بھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لفظوں کو کبھی نہیں بھولے تھے. اور علماء کہتے ہیں وہ لفظ معنی کے اعتبار سے اور عربی ترتیب, لغت اور جامعیت کے اعتبار سے بھی کمال کے لفظ ہیں. جو حضرت خدیجہ نے کہتے کہ آپ تو لوگوں کے بوجھ اٹھانے والے ہیں, آپ لوگوں کی تسلیاں دینے والے ہیں, آپ لوگوں کو کما کر دینے والے ہیں, آپ تو لوگ غریبوں کے خیر خواہ ہیں. آپ جیسے لوگوں کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا ہے. یہ تو دو چار مثالیں میں نے وہ دی ہیں ابھی جو انبیاء کی ہیں, جلیل القدر شخصیات کی ہیں. کوئی نیکی کے لیے جانور انسان کے علاوہ بھی قدم اٹھاتا ہے, اللہ کو وہ بھی بڑا قبول ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا, ہدہد غائب ہے. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا, آئے گا تو میں اس کو سخت سزا دوں گا, جا اس کو ذبح کر دوں گا. میں اس کو سخت سزا دوں گا, جا ذبح کر دوں گا. ہدہد واپس آ کر اس نے جب دیکھا اور واپس آیا اور آ کر اس نے کہا وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ. اس نے کہا میں ایسے علاقے میں چلا گیا تھا جہاں لوگ اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں کو پوجنے والے ہیں. اس پرندے سے وہ چیز برداشت نہیں ہوئی اور وہی دیکھتے دیکھتے لیٹ ہو گیا, اور وہی داستان آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو بیان کی. میں ایسی قوم میں گیا ہوں کہ اس قوم کے لوگ ٹھیک نہیں, اللہ کے علاوہ پوجا کرنے والے ہیں. شیطان نے ان کے لیے دوسری چیزیں جو ہیں وہ مزین کر دی ہیں, وہ تو غیر اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں. گویا یہاں اتنا بڑا شرک پرندے سے بھی برداشت نہیں ہوا. وہ ایک پرندہ, اس کی یہ خیر خواہی اللہ نے اس کو بھی قرآن کا حصہ بنایا, اور اسی کی وجہ سے ملکہ بلقیس کے پورے علاقے کی حکومت کو بدل کے رکھ دیا گیا. ایک پرندے کی وجہ سے اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا ہے. اور پھر وہ ایک چیونٹی جس نے یہ کہہ دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں, اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر ہے, کہیں آپ لشکر کے نیچے روند نہ دی جاؤ, چونٹیوں بلوں میں واپس پلٹ جاؤ. علماء نے لکھا ہے ایک چونٹی ہے, چونٹی وہ سردار تھی. گویا جو سردار ہوتا ہے, قوم کا بڑا ہوتا ہے, اس کو اپنی قوم کی فکر ہوتی ہے. اس فکر کی وجہ سے اللہ نے اس کو بھی قرآن کا حصہ بنایا ہے کہ ایک چونٹی ہے, اس کو فکر ہے. اللہ کے چونٹیاں قدموں کے نیچے آتی رہتی ہیں, کون چیک کرتا ہے, کون چیک کر کے چلتا ہے. لیکن وہاں پہ اس سٹائل میں کہا ایک پیغمبر ہے پاس, اور وہ وادی جو ہے اس کے اندر اتنی چونٹیاں ہیں, اور وہاں پہ اس چونٹی نے کہا خیر خواہی کرتے ہوئے کہ بلوں میں چلے جاؤ, کہیں لشکر کے نیچے آ کر تباہ نہ ہو جاؤ. تو وہاں بھی خیر خواہی تھی, دوسروں کی خیر خواہی کرتے ہوئے اس نے یہ لفظ بولے. اللہ کو یہ لفظ بھی پسند آئے.
ایک انسان ہو کر جو دوسروں کی خیر خواہی کے لیے، دوسروں کی بھلائی کے لیے، دوسروں کی ہدایت کے لیے، معاشرے کے بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے آگے بڑھے گا، اللہ اس کو کیوں نہیں پسند کرے گا؟ اللہ کو وہ بہت ہی پسندیدہ ہے، اللہ کو بڑا ہی وہ پیارا ہے۔ اور ایک ہی شخص ہوتا ہے جو سب سے پہلے آگے جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، وہ اکیلے تھے، اللہ نے صرف ابراہیم کو ہی پوری امت قرار دے دیا ہے، کیونکہ گھر میں اکیلے، قوم میں اکیلے، بادشاہ کے سامنے اکیلے، پوری قوم کے سامنے اکیلے ہیں، وہ بھی اکیلے ہیں۔ ان کی زوجہ محترمہ جنگل بیابان کے اندر اکیلی ہے، کس کے حکم پر؟ اللہ کے حکم پر۔ اس اکیلی عورت نے اللہ کے حکم کو مانا، جنگل بیابان کے اندر رہی۔ آج دیکھیں کوئی شریعت کے اندر ایسا عمل نہیں جو کسی عورت کی وجہ سے ہو۔ یہ حج اور عمرے کے اندر کتنے اعمال ایسے ہیں جو صرف حضرت حاجر علیہ السلام کی وجہ سے ہیں، اور ان کی وجہ سے اس جگہ پہ آج ہر بندہ جانے کو تڑپ رہا ہے۔ اس کے پیچھے ایک عورت کا کردار ہے، ایک عورت کا کردار ہے، اور ان کے ایک شوہر کا کردار ہے کہ جنہوں نے قربانی دی ہے۔ لہذا ایک شخص اپنے اپنے زمانے میں جب ڈٹ جاتا ہے، تاریخ بدل کے رکھ دیتا ہے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تاریخ بدل دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے تھے، سب نے مخالفت کی کہ زکوٰۃ والوں کے خلاف آپ نہ لڑیں، یہ زمانہ اب لڑنے کا نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا زکوٰۃ والوں کے خلاف بھی لڑوں گا، لشکر اسامہ کو بھی روانہ کروں گا، کر دیا آج۔ اور پھر لوگوں نے دیکھا، صحابہ نے دیکھا اس کے نتائج کتنے اچھے نکلے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اکیلے تھے، اکیلوں نے ساری سزائیں بھگتی۔ سزا دینے والا کہتا ہے جو آپ پر وہ برساتا تھا، ہنٹر برساتا تھا، آپ کے اوپر جو بڑے بڑے کوڑے برساتا تھا، وہ کہتا تھا یہ کوڑا اگر ہاتھی پر برسا دیا جائے ہاتھی اٹھ نہ سکے، یہ میں حضرت امام احمد بن حنبل پر برساتا تھا، اور وہ اکیلے ڈٹے۔ اور پھر آج دیکھیں پوری دنیا پہ مسئلہ خلق قرآن والا مسئلہ ختم ہو چکا صرف ایک فرد کی وجہ سے۔ انہوں نے ثابت کیا یہ اللہ کی صفت ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے۔ لہذا ہمیں اپنا کردار ادا کریں اور سمجھیں کہ میں اپنے گھر کو بدل سکتا ہوں، اپنی دکان پہ کام کرتا ہوں، اس میں 2-3 لوگ جو کام کرنے والے ان کی زندگی کو بدل سکتا ہوں، اپنی گلی کے افراد کو اچھا میسج دے سکتا ہوں۔ کوڑا پڑا ہے، گندگی پڑی ہے، ہم اوپر سے گزرتے رہتے ہیں، تبدیلی نہیں لائیں گے، یعنی نیکی کے علاوہ بھی جو معاشرتی کام ہے وہ بھی ہم نہیں کریں گے۔ پانی کھڑا ہے، کھڑا رہے گا، ہم سائڈ سے گزر جائیں گے، لیکن اس پانی کو دور کرنے کے لیے کبھی کوشش نہیں کریں گے۔ یعنی عادت ہماری یہ ہے کہ خرابی ہے، خرابی سے سائڈ سے گزر جاتے ہیں، اس کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ کہیں گناہ ہو رہا ہے، میسج ضرور دیں، آپ اپنا پیغام ضرور دیں کہ من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، کوئی برائی دیکھے اپنے ہاتھ سے روکیں، نہیں روک سکتے زبان سے روکیں، زبان سے نہیں روک سکتے دل سے برا جانے، یاد رکھیں یہ دل سے برا جانا ہے، اتنی طاقت رہے گی تو یہ ایمان کی سب سے کمزور ترین علامت ہے، لیکن ہمارے پاس وہ کمزور ترین علامت بھی ختم ہو چکی ہے، دل سے بھی برا نہیں جانتے ہیں۔ بہت ساری چیزوں کو ہم پہلے گناہ سمجھتے تھے اور پھر ہم ان چیزوں کو گناہ سمجھتے اب وہی چیزیں خود کرنے لگے، ان کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، دل سے برا جاننا بھی ختم کر دیا ہے۔ ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہوئے ایک قدم آج بھی آگے بڑھتا ہے، اللہ کے ہاں ان قدموں کو گنا جاتا ہے، اللہ کے ہاں اس قدموں کی بڑی قدر کی جاتی ہے، نوٹ کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ آپ گھر سے نکلتے ہیں نماز کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے قدموں کے اوپر ہائی میگا پکسل کیمرہ فٹ کر دیا جاتا ہے کہ اس شخص نے کتنے قدم اٹھائے ہیں، ایک قدم کے بدلے میں 10 نیکیاں مل جاتی ہیں، 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ آج تک آپ جتنی مرتبہ مسجد میں آئے ہیں، کتنے قدم اٹھائے ہیں، ان قدموں کی تعداد اللہ کے ہاں لکھی ہوئی ہے۔ تو وہ قدم جو خیر کے لیے آگے بڑھتے ہیں، جو آپ وہ کام
جو خیر کے لیے کرتے ہیں اللہ کے ہاں اس کی بھی بڑی قدر و قیمت ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔